الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان صدق الله العظيم. قابل احترام دوستوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام تک دین اسلام کو پہنچانے کے لیے ذریعہ اور سبب جو بنایا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت. جناب حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ان کی اس اہم ذمہ داری کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اصحاب کو جو ساتھی عطا فرمائے، ان کی ذمہ داری ہے کہ بعد والوں تک اس پیغام کو، یعنی جو پیغام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، اس کو پہنچا دیں. اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اب اس روئے زمین پر کوئی نیا نبی نیا پیغام لے کر نہیں آئے، نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو قیامت تک دین اور شریعت اور اللہ کے احکامات لوگوں میں باقی کیسے رہیں گے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ذریعہ بنایا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم خیر امت ہو، بہترین لوگ ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں مبعوث کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ دوہری ہے، 2 مرتبہ ہے. کہ آپ خود فرماتے ہیں ایک تو آپ کہ میں بھیجا گیا ہوں، دوسری طرف آپ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں. حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی نے آ کر پیشاب کر دیا، صحابہ کرام ناراض ہو گئے، غضبناک ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اللہ تعالیٰ نے تم کو آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا، مشکلیں پریشانیاں پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. لہذا اس کو درگزر کرو اور صفائی کر دو، اور اس کو درگزر کرو، معاف کرو. تو اس حدیث پاک میں صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسانوں کے لیے آسانیاں، سہولتیں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ یہ جو بعد میں یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو لوگ آئیں گے اس دنیا کے اندر، قیامت تک جو آتے رہیں گے، ان تک پیغام پہنچائے گا کون؟ تو یہی صحابہ کرام. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیین میں مبعوث فرمایا. یہ امیین سے مراد عرب ہیں، عرب کے لوگ ہیں کہ کچھ جانتے نہیں تھے زندگی گزارنے کا طریقہ، دستور، کوئی سلیقہ نہیں تھا ان کے پاس. اور پھر بعد والوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام، آپ کی صحبت میں رہنے والی جماعت، کہ ان کو ذمہ داری ڈالی. لہذا اللہ تعالیٰ اس جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، روئے زمین کے بہترین لوگوں، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، فائدے کے لیے نکالا ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
کہ لوگوں کو اچھائی، بھلائی اور خوبیاں سکھلاتے ہوں، نیکی بتلاتے ہوں اور برائیوں سے روکتے ہوں. یعنی کون سے کام؟ شریعت اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ جو پیغام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے وہ پیغام تم دوسروں تک پہنچاتے ہو. عام طور پر یہ آیت کریمہ ہم تمام پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو خیر امت، بہترین امت بنایا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. مفسرین فرماتے ہیں، روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہیں. اس خیر امت سے مراد کون ہے؟ تو امت کا ہر فرد نہیں ہے. بہت سے لوگ اس آیت کریمہ کو سب پہ فٹ کر دیتے ہیں کہ امت کا ہر فرد نہیں ہے. پہلا اس کا مصداق صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ جن کے ایمان کی، جن کے تقوی کی، جن کی پرہیزگاری کی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تو دنیا کی روئے زمین کی بہترین جماعت خیر امت صحابہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جن لوگوں نے ان کے طریقوں کی پیروی کی، یعنی جن امتی کے، جن مسلمانوں کی زندگی میں وہ اخلاق، وہ اوصاف، وہ صفات ہیں جو صحابہ کی زندگی میں تھے، تو امت کا ہر وہ فرد خیر امت میں داخل. ایسے پیدا ہوتے ہی خیر امت میں سب داخل نہیں ہوں گے. اپنے اندر وہ صحابہ والے اخلاق، صحابہ والے صفات، صحابہ والے اوصاف پیدا کرنے پڑیں گے، تب لوگ اس خیر امت میں داخل ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کو ہمارے نبی کی امت بنایا، لیکن امت میں ایک طبقے کو اللہ نے خیر امت کا، وہ طبقہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت اور صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے. اب جیسے جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں پہلوؤں کو کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، علماء نے لکھا ہے وہ خیر امت میں داخل. لیکن پیدا تو مسلمان کے گھر میں ہوئے ہیں، تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، گناہوں میں زندگی گزر رہی، غفلت میں زندگی گزر رہی. اب یہ آیت کریمہ سب پہ فٹ نہیں ہوگی کہ سب خیر امت میں داخل. صرف وہ لوگ کہ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہیں وہ خیر امت میں داخل ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ بتلاتی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے مشن کو، ان کی زندگیوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کے طریقوں کو، ان کے اوصاف کو اپنی زندگی میں اپنائیں کہ کس طرح صحابہ اکرام نے زندگیاں گزاری ہیں، کیسا ان کا کردار رہا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس طرح صحابہ اکرام دنیا کے مختلف گوشوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں صرف دین کی، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے پھیل گئے. یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مشن بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے صرف کھانے پینے اور یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کر دیا. ایسے تو اس دنیا میں ہزاروں مخلوق پیدا ہوئی ہیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس میں سب سے بڑا مقصد ہماری زندگی کے اندر دین ہو اور اس دین سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اگر ہمارے دین سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا تو ہم خیر امت میں داخل نہیں ہیں. کہ میں اپنی نماز تو پڑھ لیتا ہوں، میں اپنا دین پر عمل تو کر لیتا ہوں، میری زندگی میں تو دینداری ہے، لیکن میرے اس دین سے میرے گھر والوں کو نہ فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ میرے پڑوس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ میرے ملنے جلنے والوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو پھر ہم خیر امت میں داخل نہیں. اللہ تعالیٰ نے خیر امت میں ان لوگوں کو شامل کیا ہے جن کی زندگیوں سے دینی فائدہ دوسروں کو پہنچے، جن کی ظاہر سے بھی پہنچے، جن کی زبان سے بھی پہنچے، جن کے مال سے بھی پہنچے، جان سے بھی پہنچے. یعنی ہماری زندگی کا مشن ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو آگے پہنچانا، اس کا تعارف کرانا. اور یہ تعارف اس وقت ہوگا جب صحیح معنوں میں دین ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا. ہم خود اچھے کام کو کرنے والے ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، برائیوں سے بچنے والے ہوں گے، تب جا کر ہم کسی کو گناہ سے روکنے کے لیے ٹوک سکیں گے، کسی کو بول سکیں گے.
لیکن گناہ کو ہم عادت بنا کر کریں گے، گناہ کی نحوستیں ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگی، گناہ کی نفرتیں نہیں ہوگی، ہم صرف اپنی مفاد پرستی کی زندگی گزاریں گے، تو پھر ہماری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی جو تربیت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مانگا ہے، لہذا ہمیں پیغام ملا کہ ہماری ذات سے، ہماری ذات میں، ہمارے نفس میں، ہمارے اندر یہ طلب ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین لایا ہوا طریقہ یہ میرے ارد گرد میرے ذریعے سے پھیلے، کہ جہاں میں نماز پڑھتا ہوں میرے پڑوس میں اس کا اثر ہو، ان کے لیے میں دعائیں کروں، ان کے لیے کوئی میں فکر کروں، ان کے لیے کوئی میں حکمت بناؤں۔ جہاں مجھے پتا ہے کہ میرا رشتہ دار، میرا دوست گناہوں کے اندر ملوث ہے، تو اس کا احساس مجھے ہو، چاہے میں اسے گناہ سے بچا نہیں سکتا، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ایک اسباب کے درجے میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، اللہ سے مانگ سکتا ہوں، اس کو کچھ سمجھا سکتا ہوں۔ تو ہم کو اللہ رب العزت نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں سے یہی جانچنا پرکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہی عملی کردار پیش کر کے دنیا والوں کو بتلایا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں آمنو کما آمن الناس، تو ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ ایمان لائے تھے صحابہ کرام۔ اللہ کو جو تمہارا ایمان مقصود ہے وہ صحابہ کرام والا مقصود ہے۔ اب ہم ان کے لیول پہ تو نہیں جا سکتے، ہم برابری تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے طریقوں کو، ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر ایسا اہتمام کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ درجے میں دین کے وجود میں لانے کا، دین کو عام کرنے کا، دین کو پھیلانے کے اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم میں مختلف مقامات پر فضائل بیان فرمائے کہ وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، جو ہجرت کرنے میں سب سے آگے تھے، اور وہ صحابہ جو انصار میں سے مدینہ المنورہ کے لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ کو جگہ دی، آپ کو اپنے وطن میں بلایا۔ اسلام میں سبقت کرنے والے صحابہ، ان کا مقام و مرتبہ اونچا ہے۔ اب جو لوگ بھی ان کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو رکھیں گے۔ اب ہر ایک ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے، برائیوں سے لوگوں کو، اس کو امت کو روکنے کے لیے، اس لیے کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ اب اس دنیا کے نظام کو سنوارنے اور سنبھالنے کے لیے، یہاں سے جرائم، گناہ، بدی، برائیاں دور کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اب یہ امت کا ہر فرد اس مشن کو لے کر چلے۔ ہماری زندگی کا ایک مشن ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ایمان کے والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ لیکن اللہ کے اس احسان کو، اللہ کی اس نعمت کو ہم کیسے اس کی قدر کر رہے ہیں؟ ہماری ذات سے دین کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمارے ایمان سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہماری زندگیوں کے اندر دین کیسا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونا، مسلمان جیسا نام رکھ لینا کہ لوگ اس کو مسلمان سمجھے، لوگ اس کو مسلمان کہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں اصل اسلام کتنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کو پورا پورا اپناؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت صحابہ کرام کے فضائل بیان فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، جب تم اسلام پر، ایمان پر زندگی گزارو گے تو یاد رکھو دنیا میں ایک طبقہ تمہارا مخالف ہوگا۔ جیسے صحابہ اکرام کے زمانے میں یہود مخالف تھے، مشرکین مخالف تھے، منافقین مخالف تھے، دنیا میں ہر دور میں ایک طبقہ ایمان اور اسلام والوں کا مخالف ہوگا۔ جب مسلمانوں کو راحت پہنچے گی تو ان کو برا لگے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ جب مسلمان ترقی کریں گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ جب مسلمان پریشان ہوں گے وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، جب مسلمان پریشانیوں کا سامنا کریں گے تو وہ خوش ہوں۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی مثالیں بیان فرمائی کہ جنگ احد کے اندر جہاں مسلمانوں کے ساتھ کہ شروع میں کامیابی ہوئی اور اس کے بعد چند صحابہ شہید ہوئے اور نظام درہم برہم ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کرام کی جماعت کو ایک جگہ پر طے کیا تھا، وہاں سے کچھ صحابہ ہٹ گئے اور جو نظام بگڑا اور کہیں شہادتیں ہوئی، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہوئے، تو بعد میں مدینہ المنورہ میں منافقین نے اور یہودیوں نے مذاق بنایا، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہاری مصیبتوں پر پریشانیوں پر یہ خوش نہیں ہوں گے، یہ مذاق بنائیں گے، یہ ٹھٹا کریں گے، یہ ہر دور میں یہ طبقہ رہے گا۔ اور جہاں جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی کامیابی ہوئی، ایک نہتے لشکر کو جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اللہ رب العزت نے 313 کو 1000 پر کامیابی دی اور ان کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو اتار دیا۔ یہاں منافقین، یہود، مشرکین سب کے سب پریشان ہو گئے کہ مسلمان کامیاب کیسے ہو گئے۔ یہ قرآن کریم جو بیان کرتا ہے ان مثالوں کو، یہ ایسے ہی قصے کہانی اور ایسے ہی لطف حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ جس طرح اسلام کی یہ پہلی جماعت کے ساتھ جو حالات آئے، ایسے ہی حالات ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ آئے، یہ ہماری زندگی کا پارٹ ہے۔ ان تمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اتنا یاد رکھو کہ تم سے پہلے والوں کو بھی یہ تکلیفیں پہنچی، حالات پہلے والوں پر بھی آئے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہمیشہ نہیں رہیں گے حالات، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے فائدے اور نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا ہے۔ اب اگر یہ مشن ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہماری زندگیاں ناکام ہیں، غفلت میں گزر رہی ہیں۔ اگر ہماری ذات سے کسی کا دینی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے نفع کے لیے نہیں ہیں بلکہ صرف ہم اپنے مفاد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے مشن سے ہٹ کر زندگی گزارتے۔ ایسی زندگیاں تو اور قومیں بھی گزارتی ہیں جو ایمان نہیں رکھتی، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مشن کے تحت پیدا کیا، مرنے کے بعد ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ ہماری جوانی میں ہماری ذات سے کیا فائدہ ہوا، اسلام کا، دین کا، لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا تھا، کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین گھر دیا تھا، ساری سہولتیں دی تھی، اور ہمارے اندر یہ سوجھ بوجھ تھی، ہم دین کو سمجھتے تھے، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھتے تھے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے کیا پیغام لوگوں تک پہنچایا، پڑوس میں، دوست احباب میں، کہ مرنے کے بعد اس کا حساب ہوگا، بھی احساس نہیں ہوگا۔ ہماری جو زندگیاں ہیں یہ بہت مختصر زندگی ہیں، بہت جلد انسان پیدا ہونے کے بعد 60-70 سال کو پہنچ جاتا ہے، اب اس بھی جوانی بھی آ جاتی ہے، ادھیڑ عمر بھی آ جاتا ہے، اور عمر رہی تو بڑھاپا بھی آ جاتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا کردار ہے کہ یہ 2-3 حالات میں آپ نے اسلام کے لیے، دین کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ بہت اللہ نے آپ کو نوازا، مال و دولت بھی دیا، خوب دیا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں تم نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کی یا پھر لوگوں کے فائدے کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بھی کچھ حصہ اس میں سے رکھا؟ لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ بیان فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفه له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا جو اللہ اس کو دگنا کر کے ڈبل کر کے دے دے گا؟ کیا اللہ کو مال کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ ہم کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ تم اپنے جان مال کو اللہ کی رضا کی خاطر لگاؤ، گویا کہ تم نے اللہ کو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں ڈبل کر کے دے گا، اللہ کی مخلوق کے لیے لگاؤ۔ تو ہماری زندگی صحابہ کرام کی کردار پر ایسی گزرنی چاہیے کہ ہمارے جان سے، ہمارے مال سے، ہماری زندگی سے لوگوں کا بھی بھلا اور فائدہ ہونا چاہیے اور دین اسلام کا بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسی زندگی نہیں گزرتی تو پھر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ میں خیر امت میں داخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنا کر پیدا کیا ہے، ہمارے اندر وہ خوبیاں ہیں، وہ صلاحیتیں ہیں،
ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی مفاد پرستی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگیاں غیروں کی طرح گزر رہی ہیں کہ ہمارا مشن صرف یہ بن چکا ہے کہ جوانی کے اندر صرف لوگوں کے درمیان شہرت کرنا، اپنے آپ کو اچھا دکھلانا، ادھیر عمر پہنچی مال و دولت کا ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، اپنی اولادوں کو اچھے اچھے عہدے اور مرتبے پر فائز کرنا، یہی ہماری زندگی کا مشن ہے کہ بہترین گھر بنا کر میں اپنے اولاد کو دے کر جاؤں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں نوازا ہے، اس کی وجہ سے ہماری ذات سے لوگوں اللہ کی مخلوق کا اور دین اسلام کا کیا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو قرآن کریم میں بیان فرما کر ہمیں آگاہ فرماتے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے لوگوں، اگر غفلت میں زندگی گزاری تو ہم نے تمہاری فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، جو فطری تقاضے ہیں اس کے مطابق تم یہ 50-60 سال کی زندگی گزار کر نکل جاؤ، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کیا فطری تقاضے ہیں کہ جب تم پیدا ہوتے ہیں تو تمہاری فطرت کا تقاضا ہے کھیل کود، جب تم جوان ہوتے ہیں تو تمہاری فطرت کا تقاضا ہے زیب و زینت۔ لوگوں میں آج ایک جوان کی چاہت کیا ہوتی کہ میں سب سے اچھا دکھوں، خوبصورت دکھوں، وہ جم میں جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر دکھلاتا ہے، وہ بہترین سیلفیاں کھینچتا ہے، اپنے دوست احباب کو دکھلاتا ہے۔ صرف لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں بھی اس طرح کے اسباب کو اختیار کرتی ہیں۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے وزینہ، یہ جو تمہاری زندگی کا جوانی کا پڑاؤ ہے، تمہارے اندر سے یہ فطرتیں ابھرے گی، اور اگر تم نے شریعت کے مطابق ان فطرتوں کو حلال طریقے سے خواہشات کو پورا نہیں کیا تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ غافل ہو جاؤ۔ پھر آگے ادھیڑ عمر آتی ہیں، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو تمہارے اندر یہ خواہشات ابھرتی ہیں کہ اب میں ایک دوسرے پہ فخر کروں، میری اولاد بڑی خوبصورت ہے، میری اولاد بڑی پڑھی لکھی ہیں، میرا کاروبار بڑا اونچا ہے، میں بہت ہوشیار ہوں، بہت میں نے کما لیا ہے، میرا گھر بڑا عالیشان ہے۔ ایک دوسرے پر، خاندان قبیلوں پر فخر کرنا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اور مال و دولت کے ذخیروں کو جمع کرنا کہ کیسا میرا عالیشان گھر ہو جائے، کیسے میرے پاس مال جمع ہو جائے کہ میرا بڑھاپا آسانی سے گزرے، میں جب دنیا سے جاؤں تو میری اولاد کے پاس بہت سب مال ہو، میری اولاد پریشان نہ ہو، میری اولاد ویل سیٹ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری جو زندگی ہے مختصر، اس کے اندر یہ خواہشات ابھرے گی۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگوں یاد رکھو دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اگر اس نہج پر زندگی گزر رہی ہے تو یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلو اور صحابہ کے نہج پر آؤ، صحابہ کے طریقے پر آؤ۔ ہماری زندگی ایسے گزرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور دین اسلام کا بھی فائدہ ہو، تب ہم خیر امت میں داخل۔ یہ صحابہ کرام کے واقعات، یہ صحابہ کرام کی سیرت، یہ زندگیاں، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، لطف حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی میں نمونہ بنا کر عمل کرنے کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں کچھ ایسا کر جائیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت نوازا تھا، وہ چاہتے تو بڑی ہائی فائی لائف اسٹائل کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے سادگی کو اپنایا، انہوں نے اپنی آخرت کو مقصد بنایا، سامنے رکھا کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ لہذا حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بادشاہ وقت ہیں اور ان کے لیے جائز ہے، وہ چاہیں تو بڑا شاندار لباس پہنے، وہ چاہیں تو شاہوں جیسی، بادشاہوں جیسی زندگی گزاریں، لیکن نہیں، اللہ کا ایک خوف کا ڈر تھا کہ جن چیزوں سے میری ضرورت پوری ہو جاتی ہیں اس سے میں اپنی ضرورت کو پوری کروں، باقی اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے پہنچا دوں۔ تو ہماری زندگیاں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، دین کے نفع رسانی کے لیے پیدا کیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہمیں دیا ہے کہ ہماری ذات سے دین کا، اسلام کا، اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔